السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی۔ میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کی وطن واپسی کے بعد آج سے دوبارہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ آج وہ اپنے پارٹی کے سیکریٹریٹ آفس پہنچے۔ 4 سال بعد وہ اس دفتر میں آئے۔ وہاں انہوں نے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈرشپ سے مشاورت کی۔ سندھ سے بشیر میمن صاحب شامل ہوئے اور یہ کہا گیا کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ مسلم لیگ نون 2017 سے ترقی کے سفر کو دیکھ رہی ہے، وہ ان 16 ماہ کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کے نزدیک جو 2013 سے 2018 تک اس کا اقتدار تھا اس کو دیکھا جائے، وہ اس کا بینچ مارک ہے۔ اس کے بعد ان 16 ماہ کو اس کا بینچ مارک نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ ایک مخلوط حکومت تھی، کرائسس کی صورتحال تھی، لہذا اگر پورے ٹینیور کو دیکھ کر کو بات کی جائے تو وہ 2013 سے 17-18 تک کی بات بنتی ہے۔ کیا ووٹر یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نواز شریف کی واپسی کے بعد منظرنامہ کچھ بدلا ہے یا حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں عامر احمد خان صاحب اور عنبر شمسی۔ سب سے پہلے حسب روایت عامر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مزمل، یہ جو بطور ایک سیاسی نعرہ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سیاستدانوں سے ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ اچھی بات کریں مستقبل کے بارے میں تاکہ ہمارے حالات بدلیں نہ بدلیں، کم از کم ہمارا دل ہی خوش ہوتا رہے۔ لیکن مزمل، میں تب خوش ہوں گا جب مجھے کوئی سیاسی رہنما یہ بتائے گا کہ ترقی کے سفر کی بحالی کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک دیکھیں جو ہوتا آیا ہے نا پچھلے 33 سال سے، پاکستان ایک ہی معاشی روڈ میپ کے اوپر چل رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کون سی پارٹی اقتدار میں ہے، وہ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے، یا وہ براہ راست فوجی حکومت ہے جیسے کہ مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا۔ ہر کسی کا روڈ میپ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ روڈ میپ ہے قرض اٹھاؤ موج اڑاؤ۔ اس کے علاوہ پچھلے 33 برس میں ہم نے اور کوئی روڈ میپ نہیں دیکھا۔ اب یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے جی کہ اس روڈ میپ کے اوپر جو رستے ہیں جس کے اوپر سے ہم چل رہے ہیں، اگر آپ زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں تو وہ بہت سارے رستے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں۔ عالمی برادری میں اس وقت پاکستان کی حیثیت اس سوٹڈ بوٹڈ انکل والی ہے جو کہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے محلے کے ہر گھر سے قرض لے کر کھا چکا ہے، اور اب وہ جس دروازے پر بھی دستک دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی قرض دینے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے انکل آپ اپنے ذرا خرچے کم کریں۔ اس وقت ترقی کی بحالی کی بات کرنے سے کہیں زیادہ ضروری میری نظر میں وہ تنزلی کا سفر جس کے اوپر سے ہم چل رہے ہیں پچھلے کئی سال سے، اس کو روکنے کا روڈ میپ جو ہے وہ سامنے دیکھا جائے۔ اور یہ روڈ میپ جو ہے وہ ابھی تک ہمیں کسی سیاسی جماعت سے نہیں نظر آیا، نہ نواز لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ پی ٹی آئی سے، نہ کسی فوجی حکومت سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگلے انتخابات میں، یہ بڑی اچھی بات ہے انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں گے، لیکن اگلے انتخابات میں صرف یہ سیاسی نعرہ کہ جی اب ہم ترقی کے سفر کو وہیں سے بحال کریں گے جہاں یہ سلسلہ تھما تھا، میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بتانا آپ لوگوں کو بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو پاکستان جس تیزی سے نیچے آیا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر، اس کی یہ تنزلی کا سفر جو ہے اس کو روکنے کا روڈ میپ کیا ہے اور وہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کتنی کمیٹڈ ہے۔ جی مزمل۔ عنبر، آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی روڈ میپ، وہ کہتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور فوجیوں کے پاس بھی نہیں ہے؟ پہلے بوریت پھیلاتے تھے، اب ڈپریشن بھی پھیلاتے ہیں عامر صاحب۔ مزمل، آپ کیوں گڈ ون۔ مزمل، آپ مجھے لگتا ہے کہ بس عامر صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑے سے کڑوی باتیں کر دیتے ہیں، حقیقت کے قریب باتیں کر دیتے ہیں، آپ کو پسند نہیں آتی، لیکن چلیں چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں، میاں نواز شریف کی سرگرمیاں، ان کی بات چیت، وہی ہم چلیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں جو بھی کوئی بھی انتخابات ہوئے ہوں اس میں جو گزشتہ یعنی گزرنے والی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈلے، اس لیے کیونکہ اگر ہم بات کریں میاں نواز شریف کی، کیونکہ ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اسحاق ڈار صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے، شاہد خاقان عباسی پی ایم ایل این کی طرف سے وزیر اعظم تھے،
ایک ڈسرپشن ہوئی تھی ان کی حکومت میں. تو کارکردگی کی بنیاد پر، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 2018 میں جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو مدد دی گئی تھی ان کی الیکشن کے وقت، کارکردگی کی بنیاد پر تو ووٹ نہیں ڈالے. تو ہم کس طرح سے اندازہ لگا سکیں کہ جو ووٹر ہے وہ کس کو ووٹ ڈالے گا؟ اب 2024 کی بات کریں، اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کی بات کریں، ایک یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے، کیونکہ بہت لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب خود صدارتی نظام، اپنی حکومت کی کنٹینویشن، 10 سال کا پروجیکٹ، یہ سب باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہی پلان تھا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا. تو ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم یا ووٹر، اگر میں کہوں کہ میں ووٹر ہوں، میں شہری ہوں، کہ مجھے فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ اب جب انتخابات ہوں گے تو ان کی کارکردگی کس طریقے کی تھی، اس کی بنیاد پر ہم ووٹ دیا جائے. ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، بالکل آئینی طور پر بالکل بجا تھا، بالکل صحیح تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی عمران خان نے جو اپنی کیمپین اور مہم چلائی اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب ہم بہت بات کر چکے ہیں. اس سے پرفارمنس سے ظاہر ہے جو سپاٹ لائٹ ہے وہ ہٹ گئی ہے. اب بات ہوتی ہے بیانیے کی، بات ہوتی ہے کس کا بیانیہ زیادہ طاقتور ہے. چاہے 2018 کی بات ہو تو ووٹ کو عزت دو تھی، اب اگر ہم 2024 کی بات کریں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یا -1 کی بات ہو رہی ہے. تو جو الیکشنز میں جو ایک پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ کارکردگی کیا ہوگی یا تھی یا ہونی چاہیے یا روڈ میپ تھا، وہ تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. جہاں تک روڈ میپ کی بات ہے، اگر میں جواب دینے کی کوشش کروں، دوسری ایک طرف تو میں کہوں گی کہ فوجی جو حکومت ہے ان کی طرف سے تو روڈ میپ ایک واضح طور پر جو SIFC ہے اس کی طرف سے، اور اس میں ظاہر ہے اس میں شہباز شریف صاحب اور PDM کی حکومت کا بھی ہاتھ تھا، لیکن لیڈ بائی دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو ان کا تو روڈ میپ انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ بھی زیادہ تر مڈل ایسٹ کی طرف سے ہے، تو وہ تو ان کا روڈ میپ ہے. لیکن دوسری طرف میں اتنا اتفاق کرتی ہوں عامر صاحب سے کہ ہاں، باقی سیاسی جماعتیں اس وقت اس بیانیے کی جنگ میں ہی پھنسی ہوئی ہیں، یا اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے. بالکل وہی جو روایتی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، شاید ہاں روڈ میپ نہ ہو. آپ امبر بھی حسب روایت عامر صاحب سے متفق رہیں، اور یہ دونوں اکثر متفق رہتے ہیں، لہذا مجھے اس پر کوئی زیادہ حیرانی نہیں رہتی ہے ہمیشہ. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن میں جو ملک کے بڑے مسائل ہیں وہ فوکس میں آتے ہیں. اگر میں دیکھوں تو 2013 کے الیکشنز میں لوڈ شیڈنگ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو فوکس میں آیا تھا، اور اس کے بعد جو لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی تھی، کیونکہ ووٹ لوڈ شیڈنگ کے نام پر لیے گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے. 2008 میں آمریت ختم کرنے کے نام پر ووٹ لیے گئے تھے، اور اس کے بعد جمہوریت کی بحالی پر ووٹ آئے تھے تو جمہوریت بحال ہوئی تھی. تو اس لیے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی ایک نعرہ، 2018 کے جو الیکشنز تھے وہ کرپشن کے نعرے پر ہوئے تھے کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کرپشن 90 دن میں ٹھیک ہو جائے، اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہو جائے، تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسائل کی بنیادی وجہ کرپشن ہے. تو میرے خیال میں ہر الیکشن میں جو ملک کے بڑے مسائل ہیں وہ ضرور فوکس میں ووٹرز کے آتے ہیں، اور ووٹر اس کی بنیاد پر ووٹ ڈالتا ہے. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ووٹر اس کو ضرور اپنے سامنے رکھتا ہے، بیانیہ جتنا بھی مضبوط ہو جائے. جیسے لوڈ شیڈنگ کے پہ ووٹ ڈلے، جیسے کرپشن پہ کسی حد تک عمران خان کو اپنی فالوئنگ تو ملی، کم تھی یا زیادہ سی کی بحث ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، کرپشن پہ فالوئنگ نہیں ملی. میرے خیال میں پاکستان کا معاشی بحران اس وقت ایک فوکس میں ہے پاکستان کے ووٹر کی. ہمارے جو باتیں عامر صاحب نے کی ہیں یا آپ ہیں، وہ عام ووٹر بھی کر رہا ہے. وہ کوئی اتنی زیادہ عقل و دانش کی باتیں نہیں ہیں کہ عام آدمی کو وہ بات نہیں پتہ. وہ عام آدمی کی بات ہے جو عامر صاحب نے کی ہے. اور میرے خیال میں دیکھا جائے گا کہ کس کی اکنامک پرفارمنس کس پارٹی کی اپنے اپنے ادوار میں بہتر رہی ہے، کس نے معیشت کو. اب دیکھیں نا، سب نے ایک ایک باری لے لی ہے.
تو یہ دیکھا جائے گا کہ سب نے اپنی اپنی باری میں معیشت کیسی چلائی، پیپلز پارٹی نے کیسی چلائی، نون لیگ نے کیسی چلائی، پی ٹی آئی کے پاس 10 سال کے پی کے ہیں، پھر یہ 4 سال یہ ہیں، تو ہر ایک کی پرفارمنس جو ہے وہ آن دا کارڈز ہے، اور ہر ایک کی معاشی کارکردگی دیکھ کر میرے خیال میں ووٹر ووٹ دے گا. لیکن مجھے لگتا ہے عامر صاحب میرے سے اس بات پر متفق نہیں ہوں گے. دیکھیں جی، 2 چیزوں سے پہ میں تھوڑا سا آپ سے مختلف رائے رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ عام آدمی جو چیز سمجھتا ہے وہ سمجھ لینا کہ وہ دانش مندی کی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے. دانش مندی کی باتیں عام آدمی کو بھی آتی ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اسی لیے میں بڑے ہمیشہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری حکومتیں بنا کے اور وقت سے پہلے ان کو توڑ کے ان کی جگہ کوئی نئی حکومت لا کر دیکھ لیا. ایک دفعہ ووٹر کو بھی یہ کام کر لینے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر 8 دفعہ آپ نے کر لیا ہے اور ایک بھی دفعہ صحیح کام نہیں ہوا ہے تو ایک دفعہ ووٹر بھی کر لے، وہ بھی غلط ہو گیا. تو آپ کے لیے کوئی وزیر اعظم نکالنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا نا. اگر 8th امینڈمنٹ نہ ہو تو عدالتیں ہوتی ہیں، اگر عدالتیں نہ ہوں تو دوسری سیاسی جماعتیں آپ کا ہاتھ بٹانا شروع ہو جاتی ہیں اس کام کے اندر. تو ووٹر کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دینا پہلی چیز تو ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور وہ بڑی دانش مندی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے مزمل، ابھی تک ہماری اکنامک پرفارمنس جن ازمپشنز کے اوپر چلتی رہی ہے اور جو سہولت پاکستان کو میسر تھی کہ اس کے پرسیوڈ پوٹینشیل کے اوپر اس کو پیسے مل جاتے تھے نئے پروجیکٹس کے لیے، اب وہ صورتحال قطعی طور پر بدل گئی ہے. اب پاکستان کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں جب تک کہ وہ اپنے حالات پر قابو نہ پائے، جب تک کہ وہ یہ گارنٹی نہ دے دنیا کو کہ ہمارے خرچے جو ہیں ہماری آمدن سے بڑھیں گے نہیں. اور اب اس روڈ میپ کو بدلنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ پہلے ہم بے دریغ خرچہ کر کے ایک خوشحالی کا تاثر پیدا کر سکتے تھے اور کچھ عرصے کے لیے وہ پیدا ہو جاتا تھا اور اس کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا ووٹر بھی بہک جاتا تھا. اب ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے. اب اگر ہم ووٹر کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں تو وہ صرف اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ انہیں سمجھائیں کہاں ہمارا خرچہ ہماری آمدن سے زیادہ ہے اور اس کو کم کرنے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ویری ریئل پروگرام. اور جب ابھی انتخابات میں وقت ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پارٹیوں کو وہ بھی یہ پتہ ہوگا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مجھے پتہ ہے اور ووٹر کو پتہ ہے اور پارٹیوں کو نہیں پتہ. تو امید میں یہی کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں وہ والا روڈ میپ بھی نظر آئے گا جس میں قرض اٹھاؤ موج اڑاؤ کی بجائے اپنے خرچے کم کرو اور اپنے آپ کو سنبھالو والی تصویر جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. جی امبر، عامر صاحب کے پاس ایک ہی حل ہے پاکستان کے معاشی بحران کا، وہ ہے خرچے کم کرو اور ملک چلا لو. تو آپ کے پاس کوئی اور حل ہے مزمل؟ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو کوئی دوسرے کوئی اور حل کوئی بتاتا ہے تو کہانیاں سنا رہا ہے. جی ایک ہی حل. میں نے تو کنکلوڈ کیا ہے بات کو، صحیح کنکلوڈ کیا ہے، اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو. میں نے تو کوئی آپ کو مس رپورٹ نہیں کیا، جو کہا ہے ایز اٹ از کنکلوڈ کر کے آگے کیری فارورڈ کیا ہے امبر کی طرف. اس پر بھی اعتراض ہے عامر صاحب آپ کو؟ مزمل آئی لائک لسننگ ٹو یو یار، مجھے کبھی بھی آپ کو اعتراض نہیں ہوا، چاہے آپ میری بات کو صحیح سمرائز کریں یا نہ کریں. آئی ایم فائن ود دیٹ. نہیں آج تو میں نے صحیح سمرائز کیا، میں صحیح سمجھا ہوں. بس میں اب جاننا چاہتی ہوں فل مارکس مل گئے عامر صاحب، فل مارکس مل گئے مزمل کو کہ صحیح سمرائز کیا ہے. 10 out of 10. چلے ٹھیک ہے مزمل 10 out of 10. دیکھیں جہاں میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دیکھیں جہاں تک معیشت کی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت صرف یہ نہیں کہ قرضوں پہ ہم جی رہے ہیں، اور ہمیں بہت نعرے بھی ہمیں سننے کو ملے ہیں قرضوں کے حوالے سے، کشکول توڑ دو. یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ کرپشن کے پیسے جب لوٹے بھی دولت جو ہے واپس آئیں گے وہ تو ہم منہ پہ ماریں گے IMF کے، یہ بھی سننے کو مل گیا. تو یہ سارے نعرے ہم نے بہت سن لیے. جو ابھی تک ہمیں نہیں سننے میں آیا کہ جو ہم امیر کو جو لوگ ہیں سبسڈیز جو دی جاتی ہیں یا جو انٹرسٹ گروپس ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کو کیسے روکا جائے گا؟ کیوں اصل مسئلہ تو یہی ہے نا، اخراجات کا بھی مسئلہ ہے، سبسڈیز کا بھی مسئلہ ہے. آپ کو امیر طبقے کو جو سبسڈیز ملتی ہیں ہر طریقے سے، اور یہ کافی رپورٹڈ ہے
अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी कि तमाम जो ताकतवर हलके हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में, किसी शक्ल में सब्सिडीज़ दी जाती हैं और बहुत बड़ी उसकी तादाद है। तो ये जो हम पेट्रोल की सब्सिडी पे रोते हैं वगैरह, ये बहुत छोटा अमाउंट होता है जो हमें सब्सिडीज़ अमीर तबके को दिया जाता है। तो ये यानी कि सब्सिडीज़ का क्या मतलब है कि जो रियासत है वो अपने पैसे इन अमीर हलकों को दे रही है और उससे हमें कुछ मयसर नहीं हो रहा, हमें वापस कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही। तो ये इसको कैसे बदला जाएगा? ये मेरा ख्याल में कि ये जो सवालात हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इंतखाबात से कबल जब मैनिफेस्टोज जारी होंगे, शायद उसका भी वक्त आया नहीं है, अभी तो इलेक्शन की तारीख बड़ी मुश्किल से मिल भी गई है और ज़ाहिर है जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी तेज़ हो रही हैं। इलेक्शन से 1-2 माह कबल ही अपना मंशूर है जो सियासी जमातें हैं वो पेश करती हैं, उसमें शायद कुछ और तफसीलात होंगी। तो ये जो रोड मैप है ये तब आएगा और आई होप कि इफ इट एड्रेसेस दीज इश्यूज जिसमें अखराजात, जैसे आमिर साहब बात कर रहे थे कि हम अपनी ज़ाहिर अखराजात कम करें, कर्जे एक रोड मैप पेश करें, यानी कि कर्जा कब तक ख़त्म होगा, हम कब तक अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे और किस तरीके से, ये अब देखने की बात है। और इतना ही मैं कह सकती हूँ कि ये जनरली इलेक्शंस के करीब करीब ही आपको मिलता है, इतनी जल्दी शायद ना मिले। अभी अंबर जो है ना अपनी गुफ्तगू में कुछ इंतखाबात पर शकूक व शुबहात का इजहार करने लगी थी, तो मुझे आया कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे लिए तो हुक्म दिया है कि अगर हमें शकूक हों तो अपनी बेगम से बात कर लें। अंबर के लिए क्या हुक्म होगा कि वो किससे बात कर लें? उनकी तो कोई बेगम नहीं होगी, वो किससे बात करेंगे अगर उन्हें शकूक व शुबहात हो इंतखाबात पर? मैंने शुक्र किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तबसरा तो ख़त्म हुआ। ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी देखें, पाकिस्तान के, मैं नहीं समझता कि हमारा वाहिद मसला ये है कि हमने अखराजात कम करनी है। मैं समझता हूँ हमारा बड़ा मसला हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ है। जो लॉस की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो हमारा ज़्यादा बड़ा मसला है। हमारा बड़ा मसला PIA है, हमारा बड़ा मसला स्टील मिल है, हमारा बड़ा मसला जो है वो रेलवे है कि जो सर्विसेज भी नहीं दे रहा, और जो हमारा ब्लैक होल्स हैं इकॉनमी के, जो असल में हमें कहीं पैसा खर्च करने ही नहीं देते हैं। और हम इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज से इसलिए जान नहीं छुड़ा सके कि हमने सबसे पहले 90 में प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू किया पाकिस्तान ने, जब हमने बैंक्स प्राइवेटाइज़ किए, जब हमने और इदारे प्राइवेटाइज़ किए, लेकिन फिर यहाँ नैब बना दिया गया और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का अमल इसलिए रुक गया कि हर कोई सोचता है अगर मैं करूँगा तो फिर मुझे पकड़ा जाऊँगा, तो मैं क्यों करूँ ने पाकिस्तान को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज पाकिस्तान को खा गई हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अखराजात को रोते हैं, मैं सोचता हूँ कि आप ज़रा PIA का डेट निकाल लें, आप रेलवे का निकाल लें, आप स्टील मिल का निकाल लें, आप ज़राई तरक्याती बैंक का निकाल लें। आई नेम द ऑर्गेनाइजेशन। ये 20-22 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिन्हें ले ऑफ करने की ज़रूरत है। हम पे तो रोजवेल्ट होटल भी एक जो है वो लाइबिलिटी बन के आया कि हमारा तो मैनहट्टन का होटल भी हमारे लिए लाइबिलिटी है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो 90 में प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ, जिसको फिर रोका गया नैब के ज़रिए और कहा गया कि ये तो बड़ा फ्रॉड हो गया है और ये बड़ा कमाल हो गया, वो आज साबित हो गया कि वो ठीक बात थी। अगर उसको 90 में ही पूरा कर लिया जाता तो आज पाकिस्तान बेहतर हालत में होता। तो मेरे ख्याल में जो भी अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ले ऑफ करने लगे हैं। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला है मेरे नज़दीक, वो बिजली और गैस जो हमारे यहाँ उसकी चोरी है, थेफ्ट है, लाइन लॉसेज हैं। जो हमारे यहाँ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ 90% बिजली चोरी है। आप देखें ऐसे अजला पाकिस्तान में मौजूद हैं जहाँ बिजली और गैस की चोरी 90% है, 10% लोग बिल देते हैं। तो ये रेट ऑफ द गवर्नमेंट का काम है, ये वहाँ से बिल कैसे लेने हैं। ये जब निगरान गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था तो आपने कहा था उनका काम नहीं है। मैं समझता हूँ हर हुकूमत का काम है। जितनी भी बिजली चोरी इन दिनों में रुकी वो बहुत अच्छी है, आगे और रुकनी चाहिए। हमें 90s में इसका एहसास था। आपको याद है हम बाबडा में फ़ौज को ले आए थे मीटर चेक करने के लिए, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन हमें 90s में इस बात का एहसास था कि ये एक ब्लैक होल बन रहा है, सर्कुलर डेट बनेगा। ये ऐसा नहीं था कौम को पता नहीं था, लीडरशिप को पता नहीं था, पता था। लेकिन फिर
مشرف صاحب آ گئے پھر وہ آگے چل نہ سکا. لہذا میرا خیال ہے کہ ایجنڈا اور اس کا ٹھیک کرنے کا طریقہ کار سیاسی جماعتوں کے پاس موجود ہے, صرف انہیں کام کا موقع ملنا چاہیے. بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو خبر اور تجزیہ. ناظرین, انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, انہوں نے اپنی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا ہے. لیکن نواز لیگ کے مقابلے میں کافی ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو ابھی تک انتخابی میدان میں اترنے کا بہتر سے بہتر رستہ ڈھونڈ رہی ہیں, اور انہی میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ابھی تک پیپلز پارٹی سے ہمیں جو بھی سننے میں آیا ہے وہ تحفظات کے حوالے سے آیا ہے. پہلے ان کو پاکستان کی لیول پلینگ فیلڈ پر تحفظات تھے, پھر نواز شریف صاحب جس طریقے سے واپس آئے اس ملک کے اندر اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور کبھی کھلے لفظوں میں کبھی دبے لفظوں میں کہا کہ ان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور آج ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات کو اظہار کیا ہے ان چہمگوئیوں پر کہ اسحاق ڈار پی ایم ایل این کے سابق وزیر خزانہ, 4 دفعہ ملک کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, اس وقت سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں, ان کو لیڈر آف دا ہاؤس برقرار رکھنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نگران حکومت کا کوئی اپنا شخص جیسے کہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی ہیں وہ لیڈر آف دا ہاؤس بنایا جائے, بجائے اس کے کہ ایک ایسی پارٹی جو اگلے انتخابات میں اترنے والی ہے اس کے ایک اہم رکن کو ہی یہ کام جاری رکھنے کا کہا جائے. تو مزمل, میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہو گیا ایک دم سے, کیونکہ ابھی یہ ٹینیور جو ہے یہ مارچ 2024 تک ہے, تو یہ بحث ابھی سے کیوں شروع ہو گئی؟ اچھا, یہ نئی بات ہی پیپلز پارٹی نے کر دی ہے. آج کل انہیں لگتا ہے کہ کوئی جب نہ کچھ موقع ملے تو وہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی بھی نہیں بدلا قائد ایوان. یہ 2018 کے الیکشنز میں جو قائد ایوان تھا وہی قائد ایوان رہا. 2013 کے الیکشنز میں قائد ایوان الیکشنز کے دوران نہیں بدلا, کوئی نگران حکومت نے اپنا قائد ایوان مقرر نہیں کیا, تو 2008 میں بھی نہیں کیا. تو یہ اب نئی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے, نیا قائد ایوان ہونا چاہیے جب نگران حکومت آ جائے. کوئی ان سے پوچھ لے بھائی 8, 13, 18 میں اگر ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں, 23 میں بھی کر لیتے ہیں. تو اگر 8, 13, 18 کی میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے, تو اب ویسے ہمارے ہاں چونکہ وہ پنجاب میں ایک مثال ہے, اگر امبر اجازت دیں, وہ کہتے ہیں آٹا گوندے ہلنی کیوں ہیں. جب آپ کو کسی پہ کوئی بھی اعتراض کرنا ہو تو آپ اس بات پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہے ہیں. تو آج کل پیپلز پارٹی کچھ ایسے موڈ میں ہے کہ اس کو نون لیگ کہیں ہلتی بھی نظر آئے تو وہ کہتی ہے دیکھیں ہل رہی ہے نا, اس کے ہلنے سے اس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اس فائدے کی وجہ سے دیکھیں یہ لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گئی ہے. مجھے مذاقہ خیز بات لگی ہے. مجھے لگا ہے کہ اس میں کوئی بات, مطلب وہ یاد کریں کہ وہ باپ پارٹی کے ووٹوں کے سر پہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب. بات کون کر رہا ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب 4 سینیٹر باپ پارٹی سے لے کے, حکومتی پارٹی سے لے کے لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے تھے. اس وقت تو بلاول صاحب کو کوئی رولز آف دی گیم نہیں یاد آئے تھے کہ یہ باپ پارٹی کے سینیٹر سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کیسے بن سکتے ہیں, وہ تو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. لیکن ہمارے ہاں سب کچھ چلتا ہے. مجھے لگا کہ وہ آج کل روز صبح نون لیگ کے خلاف کوئی ایک چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں, کوئی ایک ریسرچ ونگ بنایا ہوا ہے, جو کچھ بھی نہ ملے تو آج انہوں نے یہ نکال دیا ہے, لیٹس سی کہ ٹمورو کیا آتا ہے, پھر اس پر بات کر لیں گے. رائٹ. ہر صبح وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ ڈھونڈنے نکلتے ہیں. میں مزمل کی باتوں کی بڑی قدر کرتا ہوں, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں اس پروگرام کے اندر, تو اگر میں ان کی اس بات کو نہیں اس کے نہیں آپ کی ہر بات جو ہے وہ میرے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے مزمل, اور اسی لیے آپ کی اس بات کو بھی درست جانتے ہوئے میں امبر سے یہ جاننا چاہوں گا, امبر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کے خیال میں شاید پیپلز پارٹی کا لائے عمل یہ ہے کہ اس وقت نواز لیگ کو جتنا بھی جو اصل ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے قریب دکھایا جائے گا,
उतना ही उसको इंतखाबी मैदान में नुकसान होगा। तो क्या वजह हो सकती है कि रोज़ सुबह जो मुज़म्मिल कह रहे हैं कि उन्होंने शायद कोई रिसर्च सेल बना दिया है कि वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि आज किस तरह से नवाज़ लीग को जो है उसके ऊपर तनकीद की जाए, वजह क्या है इसकी? वैसे पहले सवाल तो ये आमिर साहब पूछना चाहिए कि लीडर ऑफ द हाउस तो थे इसहाक डार साहब, लेकिन ये जाहिर है बहुत अरसे तक तो लंदन में थे, तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे हाउस में, सेनेट में की जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। लेकिन चले छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे बढ़ने की बातें होती रहती हैं। सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सकत है एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर वो बहुत कम हो गई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो किरदार अदा करना नज़र आ रहा है, ज़रूरी समझा जा रहा है, इसलिए क्योंकि एक हवा बनी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मुखालिफ वोटर होंगे या जो उनको पसंद नहीं करते तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ठीक है, ये सियासत होती है और कम से कम गाली गलोच तो नहीं हो रही, कुछ नुकात हैं उस पर एतराज़ उठा रही है, चलिए ठीक है, वो भी उनका हक़ है और करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों ऐसी चीज़ें ढूंढ रही है, उसका मैंने जवाब तो दे दिया। साथ साथ मैं ये कहूँगी कि अगर हवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ झुकती हुई नज़र आ रही है तो जाहिर है सिर्फ वोटर की बात नहीं है, किसी को तो मुखालिफत करनी होगी, किसी को तो बात करनी होगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी जाहिर है वोटर का हम वोटर पे ही छोड़ देते हैं कि फिर वो खुद ही फैसला कर लें कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुखालफत करी है, जो एतराज़ात उठा रही है, जो बात करी है, ये महज इंतखाबी अमल में कुछ अपनी तरफ कुछ वोटर माइल करने के लिए करी है, वाकई उसूली तौर पर है। ज़ाहिर है अगर हम बात पीछे जाएं तो PDM हुकूमत में शमूलियत और उससे नज़र ये आता है कि वो भी उस वक्त उनकी सियासी ज़रूरत थी, इस वक्त ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। उसी तरह जैसे हम कह सकते हैं कि हम ये बिल्कुल भूल नहीं सकते कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना भी थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, जो दो बड़े ओहदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास थे। ये जो मखरूत हुकूमत कह सकते हैं, मजबूरी की हुकूमत भी कह सकते हैं, जिससे इस वक्त अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश करें नवाज शरीफ की। तो ये नवाज शरीफ की भी सियासी ज़रूरत है, मजबूरी है कि वो याद हमें दिलाएं कि जो बहुत एक हम सुनहरा दौर था उनका ही दौर था। भूल जाते हैं कि अगर रेड फ्लैग दिया गया था, उनका भाई और उनका जो समधी है वो की पोजीशंस पे मौजूद थी एक मखलूक हुकूमत में, और जो पॉलिसी या डायरेक्शन थी वो उनकी तरफ से आ रही थी, जिसपे हम यही समझ सकते हैं कि बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, तो उनकी अप्रूवल मौजूद थी। तो ठीक है, ये सियासत है, सियासत में ऐसे होता है, सब करते हैं, मजबूरी है। अच्छा मुज़म्मिल, अंबर की बात से ही ये बात निकली और आपसे एक बार फिर मैं इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहूँगा, आपने ये तो निशानदेही कर दी कि लगता है कि पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया है कि वो रोज़ सुबह उठकर PMLN के ऊपर तनकीद करने का कोई नया बहाना ढूंढेगी, लेकिन अंबर ने जिन दो चीज़ों का जिक्र किया, आप समझते हैं कि उसमें से कौन सी इसकी बुनियादी वजह है? ये कभी हल्की, कभी तेज़, कभी गर्म, कभी ठंडी चलती हुई सियासी हवाएँ हैं इस मुल्क के में जो असल वजह, या जैसे कि अंबर ने कहा कि ये अपनी सियासी ज़रूरत के तहत ऐसा कर रहे हैं, या ये इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है? जी मुज़म्मिल। फैक्चुअली एक बात को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा अंबर के लिए कि इसहाक डार साहब लीडर ऑफ द हाउस बने थे वापस आकर जब उन्होंने हलफ उठा लिया था और वज़ीर बन गए थे। जब वो लंदन में थे तो फिर वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं थे। सितंबर 2022 में थी तो लीडर ऑफ द हाउस PTI का था। उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस जो थे वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी रहे कुछ अरसा, लेकिन ये जब डार साहब वापस आए तो बने वो लंदन बैठ के लीडर ऑफ द हाउस नहीं बन सकते थे क्योंकि उन्होंने बतौर सेनेटर हलफ ही नहीं लिया हुआ था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि दोबारा आपने क्या कहा, इसी प्रोग्राम को रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा। मैंने कहा था वो सेनेट में नहीं थे, मैंने लीडर ऑफ द हाउस की बात नहीं की थी, मैंने कहा वो वापस आए,
میں نے یہ وہ کہا. سینٹ میں نہیں تھے تو لیڈر آف دی ہاؤس بھی نہیں ہو سکتے تھے. سینٹ میں آئیں گے تو لیڈر آف دی ہاؤس بنیں گے. تو وہی تو میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ اس میں لندن کا کوئی ذکر نہیں تھا. جب وہ لندن تھے تو نہیں تھے وہ. آپ نے, میں وہ فیکچولی آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں. آپ ایسا تاثر دے رہی تھی اپنی گفتگو سے جیسے وہ لندن بیٹھے لیڈر آف دی ہاؤس بن گئے تھے. میرے الفاظ تھے کہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا سینٹ کی ایکٹیویٹیز میں کیونکہ غیر حاضر رہے تھے. تو اس لیے تب وہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی نہیں تھے. اوکے, وہ جب پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تو لیڈر آف دی ہاؤس بنے. 1%. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھائیں ذرا مزمل, پلیز آگے بڑھائیں اس بات کو. غیر حاضر رہتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پھر آپ مانیٹر بن جاتے ہیں. یہ تو سوال بنتا ہے نا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. لیکن جب بندہ ٹیم سے باہر ہو اور جب واپس آئے تو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ ہی کھیلتا ہے. آ کر 12th مین تو بن نہیں جاتا. اگر آپ کسی وجہ سے ٹیم سے باہر بٹھا دیے گئے ہیں اور جب واپس آئیں گے تو اپنی اوریجنل پوزیشن پہ ہی کھیلیں گے. آپ کو واپس نئے سرے سے شروع نہیں کریں گے. یہ پرنسپل بھی امبر کو پتہ ہونا چاہیے. لہذا یہ ان کی اس دلیل میں بھی مجھے وزن نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی وہ تنقید کرنا چاہتی ہیں زہر صاحب پہ, ان کے حق ہے, وہ کھل کر کریں. ان کو ان کے تنقید ہے تو وہ ضرور کرنا چاہیں, وہ کرنا چاہتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا ہوا ہے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو نشانہ نہیں بنانا چاہتی. وہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ, پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. ان کا الیکشن اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ سافٹ کارنر رکھیں, ایڈجسٹمنٹ ہو جائے نہ ہو, اس کے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں جیسے کہ پی ٹی آئی نے ان کا ووٹر اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا. تو لہٰذا ان کی ٹارگٹ پی ٹی آئی نہیں ہے الیکشن میں, جو مجھے سمجھ آتا ہے. وہ 9 مئی کا ذکر نہیں کریں گے, وہ اور چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے, وہ صرف نون لیگ پر بات کریں گے کیونکہ وہ اینٹی نواز ووٹ بینک جو پی ٹی آئی کے پاس ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک سیاسی کھیل ہے جس میں وہ ووٹر کو اپنی طرف لانے کے لیے روز صبح اٹھ کر مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پی ٹی آئی کو نہیں کریں گے. آپ ان کے منہ سے عمران خان, پی ٹی آئی, اس کا کوئی بات نہیں سنیں گے, صرف نون لیگ سنیں گے کیونکہ ان کا ووٹ بینک وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک الیکشن اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے مزمل, you made your point. رائٹ مزمل, you made your point. اور امبر پہلے کی طرح ویری کوئکلی میں پھر سے مزمل کی بات مان لیتا ہوں کہ وہ صحیح ہے. 3 مہینے کا وقت ہے الیکشن سے پہلے. ویری کوئکلی, ڈو یو تھنک دس اسٹریٹجی ول سکسیڈ؟ ویسے یہ وہی اسٹریٹجی ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا, الفاظ فرق تھے. لیکن چلے ٹھیک ہے, آپ مزمل کی بات زیادہ مانتے ہیں تو سن لیتے ہیں. ول اٹ سکسیڈ؟ دیکھیے اس میں ایک جو لمیٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک سندھی پارٹی بنا لیا ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ اپنی طرف مائل کریں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے وہ ان تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں کو کرپٹ سمجھتے ہیں. زرداری صاحب اس میں کوئی کم نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بہت ہدف بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, سربراہ اور دیگر لیڈرز کی طرف سے. تو یہ جو لاس ہوا ہے پاکستان پارٹی کا 2013 میں بھی, جب میں ووٹر سے بات کر رہی تھی تحریک انصاف کی, تو ہمیشہ یہی بتایا جاتا تھا ہاں پہلے ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالتے تھے, اب ہم تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے. تو ان کو واپس اپنی طرف مائل کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر میں اس حد تک اتفاق کرتی ہوں کہ شاید الیکشن کے وقت الائنس اتحاد ہوگا, کہیں ایڈجسٹمنٹ ہوگی, وہاں تک شاید کامیاب ہو سکتا ہے. ووٹر مجھے نہیں لگتا واپس جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. رائٹ امبر, ہمارے پاس وقت ختم ہوا ہے, ایک بریک کے اوپر جانا ہے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ ملتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات کرتے ہیں. گزشتہ کچھ روز سے یعنی کہ 3 دن سے دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ملک بھر میں. خاص طور پر اگر ہم دیکھیں خیبر پختونخوا, ڈی آئی خان, بلوچستان اور میاں والی کا PAF بیس کی بات کریں تو کل رات ہی جیسے ڈی آئی خان میں مثال کے طور پر ایک چیک پوائنٹ پر حملہ ہوا تھا
اس کو بھی پولیس اہلکار نے اس کو اس کے ڈیل کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو PAF ایئر بیس تھا میاں والی کا، اس پہ بھی حملہ ہوا تھا۔ اس دہشت گردی کی جو یہ لہر ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ کوئی 17 جو ٹروپس ہیں وہ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، اور 5 سویلینز بھی ان حملوں میں مارے گئے تھے۔ پہلے تو میں عامر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ وجہ کیا بن سکتی ہے؟ یہ اچانک سے جمعے سے 3-4 ہم نے دیکھا کہ دہشت گرد واقعات ہوئے، PAF بیس میاں والی خاص طور پہ یہ بہت ایک سنگین نوعیت کا تھا، کامیابی سے اسے نمٹا گیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس لہر کی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ اٹس اے پارٹ آف اے کنٹینیوم امبر، ایسا نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کی کوئی فوری وجوہات ہیں دوبارہ اس لہر کے اٹھنے کی، یا یہ ابھی ایک نیا فینومنا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کے ساتھ ہمیں رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہوئے ہیں، اور اس 40 سال کے اندر جس طرح کا نیٹ ورک پاکستان کے اندر بن گیا ہوا ہے اس طرح کے عناصر کا، اینڈ مور امپورٹنٹلی وہ نیٹ ورک جو ہے وہ مختلف قسم کے نظریات کے اندر جس طرح سے بٹا ہے پچھلے 10 سالوں میں خاص طور کے اوپر، اس کے بعد یہ کہنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ کسی بھی ایک حملے کا یا ایک نئی لہر کے جو امیڈیٹ مقاصد ہیں، جو فوری مقاصد ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں، علاوہ اس کے کہ ایسے عناصر ہمیشہ اس وقت زیادہ متحرک ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے وہ ان کی دوسری مصروفیات کے اندر بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ آگے 3 مہینے بعد تو ویسے انتخابات آ رہے ہیں، بہت بڑی انتظامی ایکسرسائز ہوتی ہے یہ، اور اس سے پہلے یہ جو افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا بیڑا اٹھایا ہے اس نگران حکومت نے، اور وہ کام شروع بھی اس نے کر دیا ہے، اس نے اور بھی زیادہ الجھا دیا ہے ریاستی اداروں کو پاکستان کے انتظامی امور میں، اور یہ وقت ایسے عناصر کے لیے بڑا موزوں ہوتا ہے جب وہ پھر سے اپنا سر اٹھائیں اور پھر سے اپنے وار کریں۔ مجھے فوری طور پر ان کے پیچھے کوئی امیڈیٹ محرکات جو ہے ان کی نشاندہی کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے، اس لیے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے اس چیز کا جو بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزمل، عامر صاحب کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ سلسلہ گزشتہ 30-40 سال سے جاری رہا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو پیچھے جو ایکٹرز ہوتے ہیں، یا تحریک طالبان اس وقت تو اس بار جو ایک ایفیلیٹ گروپ ہے اس نے ذمہ داری قبول کی ہے ایک اٹیک کے لیے، دوسری طرف بلوچستان لبریشن آرمی ہے، انہوں نے بھی ذمہ داری قبول کی ہے، دونوں کل عدم تنظیمیں ہیں، بلوچستان BLA خاص طور پر۔ تو بار بار اس وقت جیسے نگراں وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے، ان کا تو کہنا ہے کہ یہ 2 جو ہماری ہمسایہ ممالک ہیں وہ ان حملوں میں ملوث ہے۔ یہ بھی وہی باتیں ہیں جو ہم بار بار سنتے آئے ہیں، لیکن سوال تو بنتا ہے کہ یہ 2-3 حملے دوبارہ سے پیش آئے ہیں، انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہی جیسے عامر صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ شاید مصروف ہیں اور معاملات میں، انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ 2 ہمسائے ممالک ایک کمزوری کو جانچتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں، لیکن یا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی کوئی اور عزائم ہے جو ان کے 30-40 سال سے آپ کو کنٹینیوئنگ جو اٹیکس ملتی ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ وہی ان کے عزائم ہیں، پرانے عزائم ہیں۔ یقیناً عزائم پرانے ہیں، لڑائی پراکسی لڑائی پرانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کو جب تک فنڈنگ نہ ہو ٹیررزم چل نہیں سکتا، اور یقیناً اس ٹیررزم کو جو پاکستان میں ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ تو ہے نا، بغیر فنڈنگ کے تو ٹیررزم نہیں چل سکتا، آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے اس کی فنڈنگ جہاں سے ہے ہمیں بھی پتہ ہے۔ اس میاں والی والے اٹیک سے پہلے تو ایک را اسپانسرڈ اٹیک نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی لکھا کہ ٹمارو از اے بگ ڈے، اور پھر ارلی مارننگ اس اکاؤنٹ سے یہ بھی آیا کہ گڈ مارننگ میاں والی۔ تو ایک ایسے سگنلز تو آئے کہ پیچھے سے انڈیا سے جو ٹرول اکاؤنٹس ہیں ان سے جس طرح کی بات کی گئی، اور جیسے پہلے حملے سے پہلے بھی جو اشارے دیے گئے اور حملے کے بعد بھی جو جیت کے جشن منائے گئے ان کی طرف سے، تو اس میں ان کی واضح ملوث ہونے کی نشانیاں تو نظر آتی ہیں۔ کہ انہوں نے کنڈول تو نہیں کیا، ہمارے ساتھ افسوس کا اظہار تو نہیں کیا بھارت نے کہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں تو ہم اس پر بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں یا ہم پاکستانیوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ایسا کوئی جسچر نہ انڈیا سے آیا نہ افغانستان سے آیا۔
تو میرے خیال میں دونوں طرف بہت کلیئر ہے اس بارے میں. باقی میں یہاں یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا, لڑائی پرانی ہے جی, یہ لڑائی تو پرانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی لیکن ایک نئی چیز ہے اس میں, جی ایک نئی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں, جو لسبیلا کے بعد تو بہت زیادہ ہمیں نظر آیا, کہ کچھ ایسے ایک سیاسی جماعت کے ٹرول اکاؤنٹس بھی ہیں جو ان واقعات کے بعد وہی زبان بولتے ہیں جو را کے ٹرول اکاؤنٹس بولتے ہیں, یا جو ٹی ٹی پی کے ٹرول اکاؤنٹس بولتے ہیں, یا جو بی ایل اے کے ٹرول اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو زبان بولتے ہیں, وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ٹرول اکاؤنٹس بھی وہی زبان بولتے ہیں, اور ان کی لینگویج بھی وہی ہوتی ہے, جو بہت افسوسناک ہے. اگر ان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور وہ اس کو ڈسون صحیح طرح نہیں کرتے, کیونکہ اب یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جن اکاؤنٹس نے وہ بات کی ہے ان کی بہت ساری ٹویٹس کو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ بھی کیا جاتا رہا ہے, اور اسے اوتھینٹیکیٹ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ ان کے آفیشیل ہینڈل سے. تو یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ وہ اس میں حصہ یا وہ اس میں خوشی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, میں یہاں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. نئی چیز جس کی نشاندہی مزمل نے کی تھی کہ کچھ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کے اکاؤنٹس ہیں, اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ ایک ٹریگر کا بھی سوال ہے. آپ نے کہا کہ کمزوری نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے ان حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب دہشت گردی کی لہر عروج پر تھی اس وقت بھی پاکستان اس سے زیادہ کمزور تھا, اس سے کم کمزور تھا؟ اس میں نئی بات کیا ہے؟ ایک خبر تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو ہتھیار استعمال کیے گئے تھے میاں والی میں, اس امریکی ہتھیار استعمال کیے گئے تھے. یہ بھی پرانی بات ہے, کوئی نئی خبر نہیں ہے اس میں. ہاں نہیں امبر, اس میں ایک ایلیمنٹ نیا ضرور ہے کہ امریکی افواج جب افغانستان سے نکل رہی تھی تو اپنے پیچھے وہ کافی ایسی سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ چھوڑ گئی ہیں جو اس سے پہلے افغانستان میں جو چھپے ہوئے دہشت گرد گروہ تھے جو پاکستان کے اندر بھی کاروائیاں کرتے تھے, افغانستان کے اندر بھی کاروائیاں کرتے تھے, ان کو پہلے میسر نہیں تھے. تو یہ تو ایک نیا ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی ہے اس چیز کے اندر. لیکن اگر میں بریفلی ذکر کروں جنرل مشرف کے آخری سال کا پاکستان کے اندر, وہ عہدۂ صدارت سے ہٹنے سے پہلے کا جو آخری سال تھا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر شدت آئی تھی اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کے حملوں کی. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان انتظامی اور سیاسی طور کے اوپر بہت کمزور ہو چکا ہوا تھا. صدر مشرف حکومت کے اوپر اپنی گرفت جو ہے وہ کھو چکے ہوئے تھے, اور آئندہ انتخابات کے اندر کوئی جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا رشتہ رہا تھا, خاص طور پہ نواز لیگ کے ساتھ جو ان کا رشتہ رہا تھا, اس کے مد نظر کوئی سیاسی استحکام نظر آتا فوری طور کے اوپر نظر نہیں آتا تھا ہمیں. اور وہ حالات اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ اسلام آباد کے اندر گھس گئے تھے, اور وہاں سے باقاعدہ حملہ آور ہوئے تھے پاکستانی افواج کے اوپر. ایک کرنل سمیت 11 فوجیوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا دہشت گردوں نے. تو یہ کچھ تو ڈیفینیٹلی ایلیمنٹ ہے ان نئے ہتھیاروں کا بھی, اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں پاکستان کے ان کا بھی بہت ہاتھ ہے یہ اس نئی لہر کے اندر. اور جو مزمل نے بات کی نا, دیکھیں جی میں صرف اس کے اوپر اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دوسرے کا دماغ خراب کرنے کے لیے کہیں پر گندگی پھیلائی ہونا, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی بو آپ کو کسی نہ کسی وقت خود نہ آئے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا ہے. بہت بہت دیکھنے کا. خدا حافظ.